السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہیلتھ لائن ہومیو۔ آج ہم ڈائریا پر بات کریں گے آپ سے۔ فریکوینٹ لوز اور لیکوڈ اسٹول ود اور وداؤٹ ایبڈومینل پین۔ ڈائریا ایک کامن انفیکشن ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی اس پرابلم کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو جسم سے تمام نمکیات اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ان کا لاس ہو جاتا ہے اور جسم میں ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ نارملی اگر آپ کو دن میں ایک یا دو اسٹول لوز پاس ہوتے ہیں تو یہ ڈائریا اس کو ہم نہیں کہیں گے، بلکہ 3 سے 4 اگر لوز موشنز ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ڈائریا کی کیفیت کہلاتی ہے۔ اس کی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایکیوٹ اور کرونک۔ ایکیوٹ کنڈیشن جو ہے اس کے کچھ کازز ہیں۔ اگر آپ نے اسپوائل فوڈ استعمال کیا ہے یا ایسی غذا استعمال کیا ہے فوڈ کہ جس کی وجہ سے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوا ہے اور لوز اسٹول ہو گئے ہیں، یہ ایک بڑی کاز ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ شادی بیاہ میں گئے ہیں اور وہاں آپ نے کھانا کھایا ہے اور وہ اسپوائل ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی ڈش ہے جو اسپوائل ہوئی ہوئی ہے، یا اسٹریٹ فوڈ آپ نے لیا ہے یا آپ نے کسی کے گھر جا کے کھانا کھایا اور وہاں پر کوئی ایسی چیز تھی، تو وہ آنے کے بعد آپ کا پھر پیٹ ڈسٹرب ہوگا اور لوز واٹری موشن اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیسٹرو انٹرائٹس میں بھی، جیسے اگر آپ کے معدے میں یا آنتوں میں کوئی انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے بھی لوز اسٹول پاس ہونے لگتے ہیں۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے اسکول گوئنگ وغیرہ جو پیپر وغیرہ کی بہت ٹینشن لیتے ہیں، اور یہ بڑی کامن سی پرابلم ہے کہ بچوں کا صبح پیپر ہے اور بچوں کو رات کو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لوز موشنز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، یعنی انزائٹی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ عام افراد میں بھی دوسری ہوتی ہے، جیسے گھریلو خواتین وغیرہ ہیں، ان کو کسی وجہ سے کسی چیز کی ٹینشن ہوئی تو ان کو موشن شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت کامن ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹکس کا جو لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میڈیسن یا پین کلرز یا کسی پرابلم میں اگر وہ سفر کر رہے ہیں اور ان کو ہیوی میڈیسنس لینی ہے تو پھر اس کے بعد بھی لوز واٹری موشنز ہونا بڑی کامن سی بات ہے۔ بیکٹیریل اور وائرس اور پیراسائٹس جو ہیں یہ ہمارے غذا اور پانی کے ذریعے ہماری باڈی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہائیجین کا خیال نہ رکھا جائے، گھر میں کچن اور واش رومس اور بیڈ روم صاف ستھرے نہ ہوں اور وہاں جراثیم موجود ہوں تو وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کی غذا میں شامل ہوں اور آپ کی باڈی میں جائیں گے، معدے میں پہنچ کے وہاں پرابلم کریٹ کریں گے اور لوز موشن کریٹ کر سکتے ہیں۔ پانی کا ایسا پانی اگر آپ استعمال کریں جو بوائل نہیں ہے اور صاف ستھرا نہیں ہے، اس میں یا تو پیراسائٹ موجود ہیں یا کوئی بیکٹیریا آ چکا ہے، تو وہ بھی پانی آپ کے معدے میں جانے کے بعد وہاں پر پرابلم کریٹ کرے گا اور پھر وہاں لوز موشنز یا ڈائریا کریٹ ہو سکتا ہے۔ کرونک ڈائریا جو ہے یہ لانگ ٹائم اگر اریٹیبل باول سنڈرومس رہے تو اس کنڈیشن میں یہ فنکشنل ڈس آرڈرس ہوتے ہیں۔ اس کو آپ کوئی ڈیزیز کنڈیشن نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کا جو باول جو اسٹول بنا رہا ہے وہ نارمل سے بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی جو غذا آپ نے کھائی ہے وہ آنتوں میں جانے کے بعد اس کی ایبزارپشن نہیں ہو پائی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایز اٹ از جو ہے وہ اسٹول میں لکوڈ کے ساتھ پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ڈیزیز کنڈیشن نہیں کہلاتی بلکہ یہ فنکشنل ڈس آرڈر ہوتے ہیں آنتوں کے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ سمٹمس کے بارے میں کہ وہ کون سے سمٹمس ہیں جو ڈائریا میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے لوز واٹری موشنز جن کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے، نمبرز ان کے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی، یعنی کہ 2 سے 4 8 10 4 6 8 10 یا پھر اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور بچوں میں بہت کامن ہوتے ہیں۔ عام طور سے ڈینٹیشن پیریڈ جو ہوتا ہے بچوں کا، جس میں وہ زمین سے کچھ نہ کچھ اٹھا کے کھا لیتے ہیں، ان ہائیجینک کنڈیشن ہو جاتی ہے، وہاں موشنز بچوں کو اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، یا منہ میں چیزیں لینے کے بچے عادی ہو جاتے ہیں اس ایج میں، تو وہاں پر یہ موشنز کریٹ ہوتے ہیں۔ ایبڈومنل پین بچوں کو اکثر ہوتا ہے، عام افراد کو بھی جن کو واٹری موشنز ہوئے ان کو پیٹ میں درد کی بھی شکایت ہوتی ہے، اور اکثر درد کے بغیر بھی موشنز ہوتے ہیں۔ الٹی اور متلی اس میں کامن ہوتی ہے، کچھ افراد کو متلی محسوس ہوتی ہے، کچھ کو الٹی بھی ہو جاتی ہے۔ پیاس کا بہت زیادہ بڑھنا ہوتا ہے اس میں، کیونکہ پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے منہ خشک رہتا ہے، منہ کے اندر کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، پانی کی بہت کمی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بالکل یورین کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی جب جسم میں پانی ہی نہیں ہے، کڈنی پراپرلی اس کو پانی نہیں مل پا رہا تو ظاہر سی بات ہے اسٹول میں بھی پاس نہیں ہوتا، یورین کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے، اسکن اتنی آپ کی ڈرائی ہو جائے گی کہ اگر آپ اس میں چٹکی بھی لیں تو وہ چٹکی بنی رہ جائے گی، اسکن برابر پراپر نارمل نہیں ہوگی،
یہ ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں کیا کیا احتیاط یا پریکاشنس رکھنی چاہیے کہ جن سے ہم ڈائریاز کو میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو سیو کر سکیں۔ ہائیجین کا پراپرلی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے واش رومز کچن بہت نیٹ اینڈ کلین ہوں اور کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھک کے رکھا جائے اور صاف ستھرا رہا بھی جائے۔ اس کے علاوہ پانی آپ کو بوائل لینا چاہیے اور لکوڈ ڈائٹ جس میں موشنز کے دوران کھچڑی وغیرہ کا استعمال کریں، اسوغول کا استعمال کیا جائے۔ پانی کا پینا، پانی کے جو آپ کے گلاسز ہیں ان کو بڑھا دیجئے، انٹیک آپ کا واٹر بہت زیادہ ہونا چاہیے اور تاکہ پھر یورین بھی پراپرلی پاس ہو۔ اس کے علاوہ پراپر میڈیسن بہت ضروری ہے اس کنڈیشن میں، تاکہ آپ اس کنڈیشن سے فوری طور سے نکل آئیں۔ ORS کا استعمال اس کے لیے بیسٹ رہتا ہے، جتنا استعمال کر سکیں بہت ہی اچھا ہے۔ اب ہم ٹریٹمنٹ کی اگر ہومیوپیتھک بات کریں تو ہماری بہت زبردست میڈیسنس ہیں اور بہت اچھی میڈیسنس ہیں، بہت اچھا ان کا ورک ہے۔ ایپیکاک سب سے پہلے ہماری میڈیسن جو ہم 200 پوٹینسی میں زیادہ تر اس کے لیے یوز کرتے ہیں موشنز میں۔ اگر الٹی اور متلی کی کیفیت ہے تو سمجھیں یہ آپ کی بیسٹ میڈیسن ہے اور وہاں 200 پوٹینسی میں آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ سمٹمز اس کا خاص ہے یہ متلی کی کیفیت ہے، بھلے اگر آپ کو وامٹ نہیں بھی ہوئی لیکن متلی ہے تو آپ کے لیے بیسٹ میڈیسن ہے ایپیکاک 200۔ آرسینک 30 پوٹینسی میں ہم اکثر دیتے ہیں۔ یہاں پر اگر فوڈ پوائزننگ کے کیس ہے یا بے چینی ہے اور پیشنٹ تھوڑا تھوڑا پانی تھوڑی تھوڑی دیر میں پی رہا ہے، یہ اس کا بڑا خاص سمٹم ہوتا ہے، یہ سمٹم آپ کو ملتا ہے تو آرسینک بیسٹ میڈیسن ہے۔ نکس وومیکا 200 جب کام آتی ہے جب آفس ورک کرنے والے لوگ جو بیٹھ کر دیر تک کام کرتے ہیں، ان کا کھانا ہضم نہیں ہو پاتا اور اسپائسی فوڈ لینے کے عادی ہوتے ہیں، چائے کافی کا استعمال کرتے ہیں، تو ان افراد کے لیے یہ ان کو اگر موشنز ہوتے ہیں تو نکس 200 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس میں موشنز میں پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے نکس وومیکا میں۔ پوڈوفائلم ہماری 200 پوٹینسی میں استعمال ہوتی ہے لوز موشنز میں، جہاں پر پین لیس موشنز ہوں، لارج کوانٹٹی کے موشنز ہوں اور اس میں اسمیل بہت زیادہ ہو۔ پلزٹیلا 30 میں ہم جب دیتے ہیں جب موشنز پیسٹری یا چکنی غذاؤں کے استعمال سے بہت زیادہ ڈائریا کی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہاں پلزٹیلا ہماری بہت زبردست کام کرتی ہے، بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ کاربوش 200 پوٹینسی میں ہم جب دیتے ہیں جب اگر آپ نے اسپوائل فوڈ کا استعمال کیا ہے، یعنی کوئی خراب قسم کی غذا فوڈ آپ نے استعمال کر لیا ہے جس سے آپ کو موشن کریٹ ہو گئے ہیں، ڈائریا ہو گیا ہے، اس کنڈیشن میں آپ کو کاربوش 200 بیسٹ کام کرے گی۔ اس میں سفوکیشن وغیرہ بھی کیفیت ہوتی ہے، پیشنٹ کو پنکھے میں کھلی ہوا کی خواہش کرتا ہے مریض، تو یہ اس کا خاص سمٹم ہے۔ چائنا 200 موشنز میں پیٹ میں گیسز کے لیے، کمزوری کے لیے، وہ موشنز جو بڑی مقدار کے بھی ہوتے ہیں ان میں بہترین کام کرتی ہے اور بہت اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ویریٹرم ایلبم ہماری وہ میڈیسن ہے جو 200 پوٹینسی میں ہم استعمال کراتے ہیں جب اسٹول میں اسمیل بہت زیادہ ہو، چاول کی پیچ ٹائپ کے اسٹول ہوں، ٹھنڈا ماتھا ہو، جسم میں پسینہ بہت زیادہ ہو اور بہت غنودگی کیفیت ہو، یعنی بے انتہا کمزوری ہو، ایسا لگے کہ جیسے کسی نے نچوڑ کے رکھ دیا ہو۔ اس کنڈیشن میں ویریٹرم ایلبم 200 کی ایک خوراک کیس کو کلیئر کر دیتی ہے اور پیشنٹ کو کیور کرتی ہے۔ کولسن 200 کی بہت زبردست میڈیسن ہے یہ۔ اس کا خاص سمٹم یہ ہے کہ جب آپ کے ناف کے اطراف میں پین ہو اور تھوڑے تھوڑے اسٹول کچھ بھی کھا لینے کے بعد فوراً ہوتے ہوں، اس کنڈیشن میں جب ہم کولسن استعمال کراتے ہیں تو بہت اچھے رزلٹ ہیں اس کے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری کیا اوپینین ہے اس بارے میں۔ میرا ایک خاص یہ سمجھیں آپ کمبینیشن ہے جو میں اپنے تقریباً 95 میرے % پیشنٹس کو کیور کرتا ہے۔ یہ نکس وومیکا 200 اور دوسری میڈیسن ہے پوڈوفائلم 200 اور تیسری میڈیسن ہے ایپیکاک 200۔ ان تینوں میڈیسنس کو آپ ایک ساتھ ایک چھوٹی باٹل میں تیار کر لیں، یعنی تینوں کو ہم لکوڈ میں لیں اور تینوں کو ہم وزن لے لیجئے اور ایک بڑی باٹل میں بنا کے رکھ لیجئے۔ جس وقت بھی آپ کے مریض کو آپ کو دینا ہو تو تھوڑے سے پانی میں 3 قطرے ڈال کے آپ دیجئے۔ دیکھیں کیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر سیویئر بہت موشن ہے، بہت زیادہ موشنز ہو رہے ہیں تو ہم اپنے اس کمبینیشن کو جلدی ریپیٹ کر سکتے ہیں، یعنی 1 سے آدھے گھنٹے کے دوران بھی ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اور 2 سے 4 خوراکوں میں پیشنٹ بہت بہتر فیل کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دوا کا وقفہ بڑھا دیجئے۔ یہ میرا وہ کمبینیشن ہے جو میں 95% اس کو میں نے یوز کیا اور بے انتہا اچھے رزلٹ ہیں۔ اس لیے 95 میں کہتی ہوں کہ کچھ کیسز آپ کے پاس ایسے آتے ہیں کہ پیشنٹ کو
پیسٹری وغیرہ کھانے سے، چکنی غذا کھانے سے موشن ہو گئے. وہاں پلزٹیلا بہت اچھا کام کرتی ہے اور میں نے بہت یوز کیا ہے. کولوسن میں نے بہت اچھے رزلٹ دیکھے ہیں جب ناف کے اطراف میں پین ہو، جو میں نے آپ کو کنڈیشن بتائی ہے اس کنڈیشن میں. اس کے علاوہ ہماری جو کاربویج میڈیسن ہے، اور یہ جب آپ نے کوئی اسپائل فوڈ کا استعمال کیا ہو اور اس سے آپ کا پیٹ خراب ہوا ہو، تو آپ اس وقت اگر آپ کاربویج 200 کی ڈوز دیں گے تو وہ بہترین رزلٹ آتی ہے. تو میرے اس کمبینیشن کو پلیز آپ ضرور بنا کے رکھیں، یوز کریں. یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آپ کے بہت کام آئے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.